سورہ بقرہ آیت نمبر 166۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب برات کا اعلان کر دیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی اتباع کی، پیروی کی، جو ان کے پیروکار تھے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کا مشاہدہ کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے باہمی آپس کے جو تعلقات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ جو پیروکار تھے، اتباع کرنے والے، وہ کہیں گے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر ہمیں دوبارہ لوٹنا، دنیا میں جانا مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کریں، بیزاری کا اعلان کریں، كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا، جیسا کہ انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کر دیا ہے یا بیزاری کا اظہار کر دیا ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال جو ان پر ارمان ہوں گے، ان پر ان کو حسرت ہوگی، افسوس ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے نہیں نکالے جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک اکیلے معبود ہیں، مسجود ہیں، وہی تنہا ایک الہ ہیں۔ پھر اس کے دلائل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو بیان کیا۔ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کا میں اور آپ اور ہم سب لوگ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بیان آیا کل کے درس میں، کل کی آیت مبارکہ میں، کہ جنہوں نے اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کچھ اور ہستیوں کو، کچھ اور چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ ٹھیک، وہ اللہ تعالیٰ جیسی محبت ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسے اختیارات ان کو دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق بیان فرمایا اور کہا کہ کل قیامت والے دن کو پتہ چل جائے گا کہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور سخت سے سخت عذاب بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اسی کا ہی تتمہ ہے کہ یہ لوگ جو پیروکار تھے، جو اتباع کرنے والے تھے، جن کی اتباع کر رہے تھے نا، وہ بڑے پیر مرشد یا ان کے وہ جو بڑے کیا کہتے ہیں رہبان تھے
یا چاہے وہ ان جو بھی جن کی بھی وہ اتباع کریں، وہ کھلم کھلا صاف طور پر ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، بالکل برات کا کیا کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کر دیں گے، بیزاری کا اعلان کر دیں گے، ہم تمہارے سے کیا ہیں الگ ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ کیونکہ یہ جو پیروکار تھے یہ جناب اعلیٰ وہاں پر جا کر کہیں گے کہ بھائی دیکھو ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے ہیں اور تمہارے کہنے کے مطابق ہم سارا کچھ کرتے رہے ہیں، اب تم ہماری تھوڑی سی مدد کرو نا، اب ہماری تھوڑی سی کیا کرو، مدد کرو، اور ہمیں اس عذاب سے اور اس جو صورتحال ہے اس سے ہمیں نجات دلا، ہمیں نجات دو اور یہ ہماری تھوڑی سی ہیلپ کرو۔ وہ بالکل ان سے کہا کہ تم ہم کہاں اور تم کہاں، ہم نے کہا تھا تم ہماری اتباع کرو یا اس طرح کی یہ ساری بات۔ قرآن مجید کے اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اور دیگر مقامات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اب مثال کے طور پر 22ویں پارے میں بھی آتا ہے، 24ویں پارے میں بھی آتا ہے۔ 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے یتحاجون فی النار فیقول الضعفاء للذین استکبروا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو کمزور لوگ ہوں گے نا، جو پیروکار ہوں گے، وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ بھائی یہ ہم عذاب کے اندر هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کہ تم تھوڑا سا ہمیں کوئی جہنم کے عذاب سے اور اس سے نجات دلا سکتے ہو، کچھ ہمارے کام آ سکتے ہو؟ تو وہ آگے سے بالکل جھٹکے دیں انا کل فیہا، اور بھائی تم بھی جہنم کے اندر پڑے ہو تو ہم کون سا مزے کر رہے ہیں، ہم بھی تو تمہاری طرح جہنم کے اندر ہی پڑے ہوئے ہیں، ہم بھی تو آگ کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بالکل کہیں گے بھائی تم اپنا جانو ہم اپنا جانیں، ہم نے تمہیں تھوڑا کہا تھا تمہارے پیچھے چلو۔ اور جب وہ یہ صورتحال کو دیکھیں گے نا، اس صورتحال کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے چلو ہم چلتے ہیں شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کا بڑا گرو گھنٹال تو یہی تھا نا، سب کا بڑا گرو یہی تھا اور یہی بڑے سہانے باغ دکھاتا تھا اور یہی بڑا کہتا تھا۔ قرآن مجید 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ساری صورتحال کو بیان کرتے ہیں۔ اب یہ شیطان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تیرے کہنے پر ہم نے سارا کیا تو ہمارا کچھ کر۔ اب وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو، اپنے آپ کو ملامت کرو نا، میں نے تمہیں کوئی کہا تھا، کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں نے تمہارے سے گناہ کیا؟ تم نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، زنا کیا، قتل کیا، کچھ بھی کیا، شراب پی، یہ کیا، جتنی بھی خرافات تم نے کی، میں نے کیا تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہارے یہ کرایا تھا؟ کیا میں نے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر جام بھر کے تمہیں دیے تھے؟ کیا میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے کے تھے یہ سونا پڑا ہے یہاں سے چوری کر لو، یہ مال پڑا ہے یہاں ہاتھ ڈالو، یہاں رشوت دو؟ میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہارے دل میں خیال ڈالا، تم نے کرنا شروع کر دیا۔ بلکہ قرآن مجید کے اسی آیت مبارکہ کے اندر یہ 13ویں پارہ کی جہاں مقام ہے، وہاں الٹا شیطان ان کے پیچھے پڑ جائے گا، وہ کہے گا انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، کہ میں جو اگر کوئی بڑا کچھ بن گیا نا اور میں نے جو نافرمانی کی وہ بھی تمہاری وجہ سے کی ہے میں نے، تم اگر میرے پیچھے نہ چلتے، تم میرے پیچھے چلتے رہے تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید میں کچھ ہوں، تو تمہارے کہنے کی وجہ سے تو میں نے سارا کیا، میرا جو کچھ کیا یہ بھی تمہاری وجہ سے، تم نہ میرے پیچھے آتے تو میں بھی اس طرح نہ کرتا میں، تو گویا کہ الٹا وہ اس کو کیا ہے ان لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ قرآن مجید 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور مزید فرماتے ہیں، جب یہ دیکھیں گے نا پیروکار کہ بھائی ہمارے گرو گنٹھال تو بالکل ہی ہاتھ کھڑے کر دیے اور سب کچھ جناب، تو وہ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے اللہ یہ جو بڑے بڑے ہیں نا ہم نے ان کی پیروی کی تھی، ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیا ہے۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دینا، ٹھیک ہے نا، ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو عذاب دے۔ محترم سامعین کرام، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں کوئی کام نہیں آئیں گی، کوئی کام نہیں ہے۔ اگر ان کو ڈبل عذاب مل بھی گیا، فرض کیا ان کے کہنے پہ ڈبل عذاب، تو تمہیں کون سی سہولت مل جائے گی وہاں پر؟ تمہیں کون سا بندہ کہے کہ جناب اللہ کوئی فیسلٹی تمہیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، تمہاری کوئی بات سنی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جو لوگ پیروی کرنے والے تھے، پیروکار تھے، جن کی وہ پیروی کرتے رہے، وہ ان کے بڑے گرو گنٹھال وہ جو بھی تھے،
تو ان سے بالکل وہ برات کا اعلان کر دیں گے، وہ بالکل کہیں گے بھئی تم جانو وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ دیکھیں گے بھئی سامنے عذاب کو دیکھیں گے کہ یہ جہنم ہے، اس میں یہ عذاب ہو رہا، وہ عذاب ہو رہا، یہ چوروں کو ہو رہا، یہ ڈاکوؤں کو ہو رہا، یہ زانیوں کو ہو رہا، یہ شرابیوں کو ہو رہا، یہ جناب اللہ غلط کام کرنے والوں کو ہو رہا، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے والوں کو ہو رہا، یہ جناب اللہ شرک کرنے والوں کو ہو رہا، اور یہ سب وہ جب ان سب عذابوں کو دیکھیں گے نا وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اب ان کے باہمی جو تعلقات ہے، وہ جو یارانہ تھا، وہ جو ان کے بغیر وہ نہ جینا نہ مرنا، اور یہ سب کو جو تھی نا ہم پیالہ وہ ہم نوالا، وہ سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں، یہ جو پیروکار ہیں، جب ان کی آنکھیں کھلیں گی، حقیقت حال سامنے آئے گی، اب یہ جناب اللہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ ایک دفعہ ہمیں پھر ذرا دنیا میں جانا مل جائے نا، ایک دفعہ ہم ذرا دنیا میں واپس چلے جائیں تو ہم بھی ان کو بالکل ایسے ہی چٹا اور کرارا سا جواب دے دیں گے، ٹکا سا جواب دے دیں گے، ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر دیں گے۔ لیکن محترم سامعین کرام، وہاں پر جانے کے بعد واپسی نہیں ہے، وہاں پر جانے کے بعد کیا ہے؟ واپسی نہیں ہے۔ دیکھیں محترم سامعین کرام، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنا کلام بھیجا، وہاں انسان کو عقل و شعور بھی دیا، عقل و شعور دیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ روزمرہ لین دین کرتے ہیں، کوئی ایک آدمی ہے مثال کے طور پر آپ کو 5,000 روپے کا نوٹ دے، ٹھیک ہے، 1,000 روپے کا نوٹ دے، تھوڑا کٹا پٹا ہو، آپ کبھی بھی نہیں لیں گے، کبھی بھی نہیں لیں گے۔ یا اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت ہی مثال کے طور پر جیلی وہ جناب اللہ نوٹ ہو، آپ اس کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے بھئی نہیں یہ 2 نمبر نوٹ ہے، یہ جیلی نوٹ ہے، کہاں سے، بلکہ الٹا اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یہ فراڈیا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کریں، یہ کریں، یہ فراڈ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فہم دیا ہے، آپ اس سے جیلی نوٹ تو آپ نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، 1,000 کا، 100 کا، 50 کا، 20 کا کوئی نوٹ آپ اس سے نہیں لے رہے، ٹھیک ہے۔ جب جیلی نوٹ آپ اس سے وصول نہیں کر رہے تو یہ جیلی چیزیں کیوں ان سے لے رہے؟ کیا اس بارے میں عقل مر گئی ہے؟ کیا عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہے؟ یہ کیوں چیزیں لے رہے؟ جب ساری ہدایت کے دروازے اور ساری چیزیں کھلا کر سامنے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ اس وقت یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کہ یہ ہمیں ایک مرتبہ واپس دنیا کے اندر چلے جائیں نا تو ہم جناب اللہ ان سے بالکل برات کا اعلان کریں گے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس حسرت کو بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب ہماری آنکھیں کھل گئیں، اب ہمیں پتہ چل گیا ساری حقیقت، ہمیں فرجعنا ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم جناب اللہ کیا کریں گے؟ اعمال صالحہ کریں گے، ہم یوں نیک اعمال کریں گے، اب ہم ان سے یہ کریں۔ اس وقت کوئی نہیں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھائے گا جو ان پر سوائے پشیمانی کے، سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جناب اللہ ان کے اوپر جو چڑھاوے چڑھاتے تھے، جو ان کے نام کی منتیں مانتے تھے، نذر و نیاز دیا کرتے تھے، اور ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر میں معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اب بہت ساری رسومات، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم جناب لوگوں کے اور ان کے کہنے کے اوپر کہ انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا، ہم یہ پتہ نہیں کتنی بڑی۔ اب دیکھیں کہ ایک مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے مثال کے طور پر، ہم مختلف قسم کے کوئی جانور نکال رہا ہے، کوئی جناب اللہ سینہ کو بھی کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جناب بڑا ہی کوئی ثواب کا کام ہے اور یہ تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اور کبھی یہ جناب اللہ اعمال ومال، ایمان کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی گردنیں کٹوائی، انہوں نے ان چیزوں کے لیے نہیں کٹوائی تھی، انہوں نے تو ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، ہمارے مزوں کے لیے تو نہیں ہے۔ ہم تو جناب اللہ اس دن کھا پی رہے ہوتے ہیں، حلوے مانڈے ہمارے ہاں تو چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اب یہ دیکھیں گے اچھا میں تو جانور نکالا کرتا تھا اور میں تو یہ جناب نظر و نیاز کی اور پتہ نہیں کتنی حلیم کے دیگے میں بانٹا کرتا تھا، اب اس پر سوائے افسوس کچھ نہیں ہوا۔ پھر جناب اللہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر اب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر کیا کچھ خرافات ہیں جو نہیں ہو رہی، اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نجات کا اور ہمارے ایمان اور کفر کا دار و مدار ہی شاید یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ ان کے یہ اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، ان پر ان کو افسوس ہوگا، کاش کہ ہم مان لیتے، کاش کہ ہم جان لیتے، کاش کہ ہم اس سے بچ جاتے، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں جناب اللہ کسی طور پر بھی انسان کے کیا ہے کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وما ہم بخارجین من النار، اب یہ جو جناب اللہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان کے کہنے پر کفر، شرک، بت پرستی اور جناب اللہ یہ ساری کیا کرے، تو فرمایا کہ ایسے مشرک، ایسے کافر چونکہ دنیا کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا تھا، بت پرستی، شرک پرستی کے اندر رہے، وما ہم بخارجین من النار، چاہے وہ اتباع کرنے والے ہوں، پیروکار ہوں، چاہے جن کی اتباع کی گئی ہے وہ ہوں، یہ جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر وہ لوگ شامل ہیں کہ جنہوں نے جناب اللہ کہا کہ ہمیں سجدہ کرو یا ہمارے نام پر یہ کرو وہ کرو، وہ تو اس میں شامل، لیکن وہ جنہوں نے توحید کا درس دیا ہے، پھر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے ان کے نام لیواؤ اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع، وہ بھی برات کا اعلان کر دیں گے۔ وہی بات حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں، جیسے مثال کے طور پر کیا لوگوں نے ان کی پوجا نہیں کی؟ اللہ تبارک کیا انہوں نے درس دیا تھا کہ ہماری پوجا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت والے قرآن مجید 7ویں پارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی تم کیا کرو، عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ کہیں گے باری تعالیٰ سبحانک، ٹھیک ہے نا، ہم تو اس سے برات کا اعلان کر دیں، اگر ہم ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ اگر میں نے کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کے تو علم میں ہوتا، آپ تو میرے جو دل کے اندر ہے، میرے خیال میں بھی مثال کے طور پر کہیں آیا ہوتا تو آپ کے تو بالکل اس طرح کر دیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے ہمارے اس بر صغیر کے اس خطے کے اندر بہت سے صوفیاء، بہت سے اولیاء اللہ آئے جنہوں نے توحید کا درس دیا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ، انہوں نے کیا جناب لوگوں سے کہا تھا کہ میرے نام کی 11ویں دینا مثال کے طور پر، یا میرا مزار بنا کر اس کے اوپر آ کر تم طواف کرنا یا کوئی چادریں چڑھانا یا کوئی یہ انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تھوڑی دیر کے لیے زندگی دے دے تو یہ جو اوپر لوگ پھر رہے ہیں نا، تو ان کو تو وہ میرے خیال سے ڈنڈے کے ساتھ بھگائیں کہ کیا میری تعلیمات یہ تھی کہ تم نے میرے مرنے کے بعد جناب اللہ یہ سارا کچھ، یہ سب بالکل برا دی، یہ لوگ بری ہیں ان سے، یہ ان سے بری ہیں۔ تو فرمایا وما ہم بخارجین من النار، یہ ایسے لوگ جہنم سے کیا نہیں نکالے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عقل اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارا کچھ اسی دنیا، وہاں پر کوئی کام نہیں آنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔